الحمد لله الذي يحيينا بعد مماتنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. آقائے نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو مسرتیں ہیں، دو خوشیاں ہیں۔ ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے مالک اور مولا کی بارگاہ میں حضور اور ملاقات کے وقت۔ افطار کے وقت روزے دار کو خوشی دو وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اس وقت روزے دار اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حکم اور اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآں محسوس کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر روزے کا جو فریضہ عائد فرمایا تھا، اس نے اس فریضہ کو اس کے فضل و کرم سے پورا کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور روزہ اور دیگر اعمال کی نورانیت کی وجہ سے روزے دار کو ایک گونا اطمینان اور سرور اور خوشی حاصل ہوتی ہے، جو ظاہر ہے کہ خوشی کا سبب ہے۔ اور دوسری اس وجہ سے بھی روزے دار کو روزہ افطار کرتے وقت خوشی حاصل ہوتی ہے کہ دن بھر وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اور دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد جب اسے یہ کہا گیا کہ میرے بندے، میری رضا کے لیے تو نے کھانا چھوڑ دینا ہے اور پینا چھوڑ دینا ہے، اگر شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کے پاس جانا چھوڑ دینا ہے، دن بھر اپنے اس نفسانی خواہشات سے یہ روزے دار رکا رہا، اور دن مکمل ہونے کے بعد اب اللہ رب العزت نے دن کے خاتمے کے اوپر اس کے لیے ساری چیزیں جو منع کی گئی تھیں وہ مباح کر دیں، حلال کر دیں۔ اس وقت میں کہ جب روزے دار کو ان کی سخت ضرورت ہے، پیاس بھی ستا رہی ہے اور بھوک بھی جو ہے ستا رہی ہے، کھانے کی بھی حاجت ہے، پینے کی بھی حاجت ہے، تو ایسے وقت میں جب طرح طرح کی نعمتیں اس کے سامنے آئیں گی اور اس کو کھانے پینے کی اجازت ملے گی تو طبی طور پر یہ خوشی محسوس کرے گا، اور اس وقت میں اللہ رب العزت کو بھی اس کے کھانے پینے کے اوپر خوشی ہوگی۔ اللہ رب العزت بھی اس وقت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جس نے میرے حکم کو پورا کرتے ہوئے دن بھر اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اب جب میں نے اس کے لیے کھانا کھول دیا ہے اور اس کی اجازت دے دی ہے، اس کو مباح کر دیا، تو یہ کھانے کے اندر دیر نہ کرے۔ اسی لیے فرمایا کہ روزے دار روزہ افطار کرتے وقت جو ہے تاخیر سے کام نہ لے، تاکہ بندے کی احتیاجگی اور محتاجگی جو ہے اپنے رب کے سامنے ظاہر ہو کہ جو جس چیز کی اللہ رب العزت نے اس کو اجازت دی ہے، اب اس کے حکم پورا کرنے کے اندر تاخیر نہ کرے۔ تو روزے دار کا دن بھر کھانے پینے سے رکے رہنا اور شہوات کو چھوڑ دینا یہ کس لیے تھا؟ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی اطاعت کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکانے کے لیے، اس کی اطاعت اختیار کرنے کے لیے،
اور جب کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے رات کے وقت، تو اب یہ کھانے کے اندر جلدی کرتا ہے، افطار کے اندر جلدی کرتا ہے، تو کس لیے؟ یہ بھی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی اطاعت اختیار کرنے کے لیے، اور اس کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکانے کے لیے، کہ ہم ہر حال میں اپنے رب کے حکم کے محتاج ہیں۔ وہ اگر یہ حکم دے کہ رک جاؤ تو رکنا عبادت ہے، اور وہ جب حکم دے کہ کھاؤ تو اب کھانا عبادت ہے۔ تو روزہ دار کی دونوں حالتیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے، اور اس کھانے پینے کے اوپر بھی وہ اللہ رب العزت سے اس بات کی توقع اور امید رکھتا ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے اور کھانے کے بعد وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے اوپر اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، یا وہ کوئی چیز پیتا ہے اور پینے کے بعد اس کے اوپر وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہوتے ہیں۔ اور پھر اس لیے بھی روزہ دار کو روزہ افطار کرتے وقت خوشی حاصل ہوتی ہے کہ دن بھر روزہ رکھنے کے بعد اب وہ افطار کے وقت اللہ کی طرف جب رجوع کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اس کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 طرح کی دعائیں جو کہ قبول کی جاتی ہیں اور رد نہیں کی جاتی۔ ایک روزہ دار کی دعا جو وہ افطار کے وقت اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اور دوسرا مسافر جو حالت سفر میں اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے، وہ دعا قبول کی جاتی ہے، مستجاب ہے، اور تیسری مظلوم کی دعا کہ جو رد نہیں کی جاتی اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جسے قبولیت عطا کی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی روزہ دار کو روزہ افطار کرتے وقت خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اب اللہ رب العزت سے جو وہ مانگے گا رب العالمین اسے وہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اللہ کا انعام ہے، کھانے پینے کی نعمتیں سامنے آنا، دعاؤں کا قبول ہونا، تو یہ ساری کی ساری باتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ روزہ دار اس وقت خوش ہو اور اپنی خوشی کا اظہار کرے، اس لیے کہ یہ بھی اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اس کی رحمت کے اندر داخل ہے کہ اس کی دی ہوئی خوشی کے اوپر انسان خوش ہو۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، میں کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت کے اوپر اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ لیکن حقیقی خوشی روزہ دار کو اس وقت ہوگی کہ جس طرح وہ دن بھر حلال چیزوں کے کھانے پینے سے روکا رہا، جن سے اللہ نے روکا تھا، اب اس کا جو افطار ہے وہ بھی حلال کے ساتھ ہو۔ اگر دن بھر اس نے حلال چیزوں کو چھوڑے رکھا اور روزہ اس نے جب افطار کیا تو حرام چیز سے افطار کیا، تو یہ اس کے لیے باعث خوشی نہیں ہے، اور حرام سے افطار کرنے کی وجہ سے اس کا وہ سارا عمل باطل ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اور اس کی دعائیں بھی اللہ رب العزت کی ہاں مقبول نہیں ہوں گی۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اور لمبے چوڑے سفر کے بعد جب اس کے بال پورا گندا ہوتے ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں، وہ لوٹتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے یا رب یا رب، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ
فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب میری یہ مراد پوری کر دیجیے، یا رب میرے اوپر یہ اپنا انعام فرما دیجیے، یہ فضل کر دیجیے، جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کے جسم کو جو غذا دی گئی وہ حرام سے اس کا جسم پلا، تو اس کی دعائیں کیسے رب العالمین کے ہاں مقبول ہوں گی؟ تو اس لیے جس طرح دن بھر یہ حلال چیزوں سے رکا رہا، اس کا افطار جو ہے وہ بھی حلال کے ساتھ ہو، حرام سے افطار کے وقت اپنے آپ کو بچائے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی قبرستان کے پاس گیا اور اس نے قبرستان کے پاس جا کر کے 2 رکعتیں ادا کی، 2 رکعت نفل پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ لیٹ گیا۔ تو اس نے خواب کے اندر دیکھا قبرستان کے اندر ایک قبر والے کو، صاحب قبر کو، جو اس سے یہ کہہ رہا تھا انکم تعملون ولا تعلمون، کہ اے بندے تم عمل کرتے ہو لیکن جانتے نہیں ہو کہ اس عمل کی قدر و قیمت کتنی ہے، اور ہم جانتے ہیں ولا نعمل، لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے، ہم عمل کے اوپر قدرت نہیں رکھتے۔ واللہ لأن تکون رکعتان فی صحیفتی احب الی من الدنیا وما فیہا، اللہ کی قسم وہ 2 رکعتیں جو تو نے ادا کی ہیں، اگر یہ 2 رکعتیں میرے نامہ اعمال کے اندر آ جائیں تو یہ میرے لیے دنیا اور ما فیہا سے بڑھ کر کے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کی ان ساعات کی قدردانی کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کے اندر جڑا جائے، نیک اعمال کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھا جائے، نوافل کی ادائیگی کی جائے، اور تلاوت قرآن کریم کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، اللہ سے دعائیں مانگی جائیں کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت اور اپنے فضل والا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے۔ تو فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربی، تو ایک خوشی تو روزہ دار کو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے نقد، اور دوسری خوشی جو اس کو حاصل ہوگی فرمایا وفرحت عند لقاء ربی، جب مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے اس کی بارگاہ کے اندر یہ روزہ دار پیش ہوگا، تو اس وقت اسے جو خوشی حاصل ہوگی تو وہ خوشی فرمایا کہ اس خوشی کی کوئی حد و نہایت نہیں ہوگی، کہ اس لیے کہ رب سے ملاقات ہو رہی ہے، اور تمام عبادات کا مقصود اصلی جو ہے وہ کیا ہے کہ اپنے رب کی رضا حاصل ہو جائے اور رب کی دیدار حاصل ہو جائے، رب سے ملاقات ہو۔ تو اس وقت کی خوشی کا کیا کہنا کہ جب بندہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہوگا اور اپنے رب سے اس کی ملاقات ہوگی، اور پھر رب العالمین اپنے اس بندے کو اس وقت ان تمام اعمال کے اوپر براہ راست جو ہے اس کو نوازیں گے، تو وہ خوشی کا جو وقت ہوگا تو فرمایا کہ وہ اصل وقت ہوگا کہ اس بندے نے رمضان مبارک کے اس مہینے کے اندر اور پوری اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوں گے اور اپنے لیے ذخیرہ بنایا ہوگا، آج وہ سارا کا سارا ذخیرہ جو ہے اجر اور ثواب کی صورت میں اس بندے کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، ایسے وقت میں کہ جب کہ اس کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوگی، سب سے زیادہ وہ اس کا محتاج ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، جو کچھ بھی تم اپنے آگے بھیجو گے خیر میں سے، نیکی میں سے، بھلائی میں سے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، اور اللہ رب العزت اسے بہت ہی بڑھا چڑھا کر کے احسن انداز سے اور اعظم اجر بنا کر کے، بہت بڑا اجر بنا کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیں گے۔ اور فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن ہر ایک انسان جو اس نے عمل کیا ہوگا اس عمل کو اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جس انسان نے ایک ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کے سامنے آ جائے گی۔ ومن یعمل
مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی بد عملی کی ہوگی، برا کام کیا ہوگا، وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ راتیں اور یہ دن، یہ اللہ رب العزت کے دو خزانے ہیں، اور ان خزانوں کو انسان دنیا کے اندر بھر رہا ہے، لیکن چاہیے کہ وہ دیکھے کہ ان دونوں خزانوں کو، دن کے خزانے کو اور رات کے خزانے کو، وہ کس چیز سے بھر رہا ہے، چاہے آیا وہ خیر سے بھر رہا ہے یا وہ شر سے بھر رہا ہے۔ قیامت کے دن یہ دونوں خزانے کھولے جائیں گے، اور جو کچھ ان کے اندر بھرا ہوا ہوگا وہ سارا کا سارا جو ہے اس کے سامنے آ جائے گا۔ جو ایمان والے ہوں گے، جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، تو وہ ان خزانوں کے اندر اپنے لیے عزت کا اور اپنے لیے کرامت کا سامان پائیں گے، اور جو گناہ گار ہوں گے تو ان کے لیے ان خزانوں کے اندر سوائے حسرت کے اور سوائے ندامت کے اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ نیک لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو کچھ تیار کر رکھا ہے، اس کا ذکر یوں فرمایا: اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل کے اندر ان نعمتوں کا وہم و گمان بھی گزرا۔ اور فرمایا کہ ان فی اللیل لساعۃ لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ خیرا من امور الدنیا والآخرہ الا آتاہ ایاہ وذالک کل لیلۃ، کہ رات کے اندر، رات کی گھڑیوں میں سے، رات کے اوقات اور ساعات میں سے ایک وقت، ایک گھڑی، ایک ساعت ایسی ہے کہ جو اگر کسی مسلم بندے کو مل جائے اور اس کے اندر دنیا اور آخرت کی کسی بھی خیر کا وہ سوال کرے، کوئی بھی خیر اللہ رب العزت سے مانگے، تو رب العالمین ضرور اس کو وہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ خیر کی گھڑی ہر ایک رات کے اندر رکھی ہے، تو رات بھی قیمتی، دن بھی قیمتی ہیں، اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ تو انتہائی قیمتی ہے۔ تو اس لیے اپنے دنوں کو بھی قیمتی بنانا ہے اور اپنی راتوں کو بھی قیمتی بنانا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے دن بھی اعمال سے بھرپور ہوں اور ہماری راتیں جو ہیں وہ بھی اعمال سے بھرپور نکلیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔